أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آمین یا رب العالمین. حضرات یہ سورۃ الملک انشاءاللہ آج سے ہم شروع کریں گے اللہ کی توفیق سے. اور یہ سورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوئی تو وہ زمانہ تقریباً مکی دور کا وسط تھا. ایک تابعی ہیں زید ابن اسلم، انہوں نے قرآن مجید کی ترتیب نزولی طے کی جو علامہ سیوطی علیہ الرحمہ الاتقان میں بھی ذکر کرتے ہیں. ابن عاشور علیہ الرحمہ نے جو ان کی تفسیر ہے تحریر و تنویر، اس میں بھی وہی ترتیب اختیار کی. اور اسی طرح ایک عالم تھے عبداللہ جعبری، انہوں نے اس کو منظوم بھی بیان کیا. تو ان کی تحقیق کے مطابق یہ سورت تقریباً کوئی 70 نمبر پر نازل ہو رہی ہے، یعنی اس سے ما قبل 60-70 صورتیں گزر چکی ہیں سورۃ الملک. اور یہ مکی صورت ہے بالاجماع، یعنی اس میں کوئی آیت مدنی نہیں ہے. اگرچہ ایک صاحب سے مروی ہے کہ 2 یا 3 آیات مدنی ہیں، لیکن وہ بھی ثابت نہیں. پوری کی پوری صورت مکی. پھر آپ جانتے ہیں کہ علماء حدیث یہ بات نقل کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی صورتوں کے حوالے سے جو فضائل مروی ہیں وہ اکثر فضائل ثابت نہیں. یہاں تک کہ ابن حجر علیہ الرحمہ اور کچھ دوسرے محدثین فرماتے ہیں کہ فضائل سور میں کل روایات جو ثابت ہیں ان کی تعداد 30 سے زیادہ نہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ بعض تفاسیر میں یہ منہج اختیار کیا گیا کہ ہر سورت کے بعد فضائل سور میں بہت سی احادیث بیان کی جاتی ہیں. اور یہ منہج سب سے پہلے اختیار کیا تھا علامہ زمخشری علیہ الرحمہ. تو وہ اسی طرح کرتے ہیں. بعد میں آنے والوں نے انہی کے طریقے پر وہی روایات، جیسے امام رازی علیہ الرحمہ ہے تو وہ بھی وہی روایات نقل کر دیتے ہیں جو امام زمخشری علیہ الرحمہ نے نقل کی. لیکن یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ وہ صورت ہے کہ جن 30 روایات میں سے 3 یا 4 روایات ایسی ہیں جو اس صورت کے فضائل میں ثابت ہیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صورت کے فضائل میں روایات ثابت ہیں. تو وہ مشہور روایت جو اصحاب سنن اربع نے نقل کی ہے، یعنی امام بخاری اور مسلم نے تو نقل نہیں کی، لیکن صحاح ستہ میں جو باقی سنن اربع ہیں، سنن ترمذی ہے، ابی داؤد ہے، ابن ماجہ ہے اور نسائی ہے، ان سب نے نقل کی ہے. اور وہ روایت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ان فی القرآن سورۃ، قرآن مجید میں ایک سورت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 آیتاً، جس کی 30 آیات. اب قرآن مجید میں 2 ہی صورتیں ہیں ویسے جس کی 30 آیات ہیں. اور ایک روایت کے مطابق، اگرچہ وہ روایت سنداً ضعیف ہے، طبرانی کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی ہر رات تلاوت کرتے تھے. اور وہ 2 صورتیں کون سی ہیں؟ ایک سورۃ الملک ہے 30 آیات ہیں، اور دوسری ہے الف لام میم التنزیل جو جمعے کے دن صبح پڑھی جاتی ہے سورہ دہر سے پہلے فجر کی رکعت میں. ان دونوں صورتوں کی جو آیات کی تعداد ہے وہ 30 ہے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی القرآن سورۃ 30 آیۃ
خاصمت عن صاحبها، اور ایک روایت میں شفاعت لصاحبها، کہ وہ اپنے پڑھنے والے کی طرف سے دفاع کرے گی، خاصمت، اور یا یہ کہ اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گی حتی غفر لہ، یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ یہاں محدثین کا اختلاف یہ ہوا کہ یہ راوی کے الفاظ ہیں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک۔ لہذا بعض علماء نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس سورت کا نام مروی ہے وہ سورۃ الملک نہیں ہے، بلکہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے جب اس سورت پر عنوان قائم کیا تو انہوں نے اس کو سورۃ الملک ہی کہا ہے، لیکن سلف میں یا تو اسے کہا جاتا تھا سورہ تبارک الملک یا تبارک الذی بیدہ الملک۔ تو یہاں سے کیا بات معلوم ہوئی کہ یہ وہ صورت ہے کہ جو اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گی، اور یہ روایت صحیح روایت ہے، یعنی امام ترمذی نے بھی اس کو صحیح کہا اور محدثین نے کہا کہ اس کی روایت بھی درست ہے۔ ایک روایت تو یہ ہے، دوسری روایت سنن ترمذی ہی کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، وہ سفر میں تھے، ان کا نام ذکر نہیں کیا گیا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ روایت کی ہے۔ وہ سفر میں انہوں نے ایک جگہ خیمہ لگایا، تو خیمہ انہوں نے غلطی سے قبر پر لگا دیا، وہ قبر تھی اصلا جس پر انہوں نے خیمہ لگایا۔ اب اس میں سو رہے ہیں تو رات کو نیچے سے سورۃ الملک کی تلاوت کی آواز آ رہی، تو وہ بڑے پریشان، اور یہ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اس طرح ہوا ہے، وہ صاحب جو تھے وہ نیچے دفن ہے اور وہ سورۃ الملک کی تلاوت کر رہے ہیں اور آواز آ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی المانعہ اور ہی المنجیۃ من عذاب القبر، کہ یہ مانعہ بھی ہے، روکنے والی ہے، اور نجات دینے والی ہے عذاب قبر سے۔ وہ جو مشہور ہے ہمارے ہاں، بچپن سے ہم سنتے چلے آئے ہیں کہ سورۃ الملک کی ہر رات تلاوت کی جائے تو وہ عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ تو اس روایت سے، یہ بھی سنن ترمذی کی روایت ہے، اگرچہ اس کی سند میں کلام ہے، لیکن علماء نے کہا کہ اس کے فضائل میں یہ بات تقریباً سلف سے تواتر سے ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، کہ اس صورت کا عذاب قبر سے بچاؤ میں عمل دخل۔ تیسری روایت ہے جو جیسے مستدرک حاکم میں امام حاکم علیہ الرحمہ نے نقل کی، اور اس پر امام ذہبی علیہ الرحمہ کی تعلیق یہ ہے کہ وہ سنداً کمزور روایت ہے، جس کو امام حاکم نے کہا کہ وہ صحیح ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوددت، کہ میری خواہش یہ ہے ان تکون السورہ، کہ وہ صورت 30 آیا، کہ جو 30 آیات والی صورت ہے، وہ کیا ہو، ان تکون فی قلب کل مسلم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ ہر مسلمان کے دل میں ہو۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، سنداً ضعیف ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ فضائل میں ضعیف روایات قبول ہو جاتی ہیں، اور خاص طور پہ جب اصلاً فضیلت ثابت ہو چکی ہے۔ تو اس صورت کی فضیلت اپنی اصل کے اعتبار سے صحیح روایت سے ثابت ہو چکی ہے، تو اب وہ ضعیف روایت بھی قبول کر لی جائے گی۔ تو اللہ کے رسول کی خواہش ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمام لوگ اس صورت کو حفظ کر لیں۔ تو بہرحال یہ صورت ہے جس کے فضائل، اور بھی کچھ روایات ہیں لیکن وہ سند کے اعتبار سے کافی کمزور ہے، واللہ اعلم۔ جی وہ چوتھی روایت جو میں نے آپ کو پہلے بتا دی وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات اس صورت کی، اور سورہ الف لام میم التنزیل بھی کہتے ہیں اس کو، الف لام میم السجدہ بھی کہتے ہیں، اس کی تلاوت فرمایا کرتے ہیں۔ جی فرمائیے۔ سر ایک ابھی ہم آج حدیث پڑھ رہے ہیں، اس میں احادیث پڑھ رہے ہیں ریاض الصالحین میں، تو اس میں ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روٹین کیا ہوتا تھا سونے کے وقت، جی اس میں وہ کرسی ہے، میں سوال یہ سر کہ یہ رات میں پڑھنے کی مراد ہے کہ رات سونے کے اس میں نہیں، ہاں یہ رات سے مراد مغرب کے بعد ہے۔ جی وہ علماء نے یہی کہا کہ جن روایات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار ہیں مثلا شام کے، ان کا صحیح ٹائم اگرچہ اس میں بھی اختلاف ہے، وہ عصر سے مغرب ہے۔ یعنی جب کہا جاتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے اذکار پڑھتے تھے اور صبح کے اذکار پڑھتے تھے، تو صبح کے اذکار کا ٹائم کیا ہے، صبح صادق سے لے کے طلوع شمس تک، صبح صادق سے لے کر طلوع شمس، اور اس کا ٹائم ہے عصر سے لے کے مغرب تک۔ لیکن جن روایات میں آ جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تلاوت کیا کرتے تھے، تو اس میں دو احتمال علماء کہتے ہیں، یا تو سوتے وقت تلاوت کرتے تھے، یا پھر مغرب کے بعد رات ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی جائے اور اس کے بڑے فضائل ہیں۔ تو علماء نے کہا مغرب کے بعد جب بھی پڑھی جائے گی تو وہ اس حدیث پر عمل شمار ہوگا، واللہ اعلم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک. دیکھیے یہ جو لفظ تبارک ہے نا، اس کے بارے میں اہل لغت یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی کے حق میں مستعمل نہیں. یعنی عرب بھی کسی آدمی کے لیے، کسی دیوتا کے لیے، کسی معبود کے لیے لفظ تبارک نہیں بولتے تھے. تو پہلی صفت یا خصوصیت اس لفظ کی کیا ہے کہ یہ کس کے لیے بولا جائے گا؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. دوسری خصوصیت اس کی صرف کے اعتبار سے یہ ہے کہ اس سے مضارع نہیں آتا. یعنی کیا مطلب؟ یتبارک نہیں کہا جاتا، بلکہ ماضی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے تبارک بس. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی فعل جامد ہے. یعنی فعل جامد تو وہ ہے نا کہ بھئی جس کا مضارع آ ہی نہیں رہا بالفرض. یہ فعل جامد نہیں ہے، اس کا مضارع آ سکتا ہے تفاعل یتفاعل تفاعلا تبارک یتبارک تبارکا، لیکن عربوں نے اس کا مضارع ترک کر دیا. مطلب جیسے مثال کے طور پہ قرآن مجید میں بارہا آپ پڑھتے ہیں نا ذرنی ذرنی والمکذبین اور یذرون، تو یہ اصل میں کیا ہے؟ وذر یذرو، اس سے فعل امر کیا بنے گا؟ ذر. لیکن عرب اس کا ماضی نہیں بولتے، یعنی ان کے ہاں مستعمل ہی نہیں. وذرا کوئی بھی نہیں بولے گا، بلکہ کیا کہیں گے؟ ترکا. تو اسی طریقے پر یہ لفظ اللہ کے لیے مختص کر لیا گیا تبارک، اور اس کا لغوی معنی ہے وفرت یا کثرت خیر. عربی میں وفرہ بولتے ہیں، اردو میں بھی شاید بولا جاتا ہو، یعنی کسی شے میں خیر کی کثرت ہونا. اور تفاعلہ کے اندر ایک اور خصوصیت ہوتی ہے تظاہر کی، یعنی ظاہر ہونا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہے جس سے مستقل خیر ظاہر ہوتا رہتا ہے. خیر اپنی نمو اور اپنی زیادتی کے ساتھ، یعنی اضافے کے ساتھ مستقل اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ظاہر ہوتا ہے. یہ ہے تبارک. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خیر اس سے ظاہر ہوتا ہے بغیر اس کے ارادے سے. مراد یہ ہے کہ جو بھی خیر کائنات میں نظر آئے گا اس کا مصدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہوگا. اس لیے برکت بھی کس کو کہتے ہیں؟ برکت بھی یہیں سے نکلا. تو برکت کیا ہے؟ برکت بھی کثرت خیر، یعنی لغت کے اعتبار سے خیر میں کثرت ہو جائے. شر میں کثرت کو برکت نہیں کہتے. محض کثرت برکت نہیں ہے، بلکہ برکت فی الخیر. تو فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک. اب تو میں تھوڑا سی آواز آہستہ کرتا ہوں کیونکہ وہ سیٹی کی آواز آ رہی ہے. تو فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت ہے. کیا ترجمہ ہے آپ لوگوں کے یہاں؟ بڑی بابرکت ہے. اور بھی کوئی ترجمہ ہے بابرکت کے سوا؟ مطلب اس کا ترجمہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے نا، خیر کا مصدر ہے، دائمی خیر کا مصدر ہے وہ ہستی الذی بیدہ الملک، کہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے. پہلے بھی کئی دفعہ عرض ہو چکا ہے کہ تبارک الذی بھی کہا جا سکتا ہے، تبارک اللہ بیدہ الملک بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن اس میں موصول لانے کی وجہ سے واپسی کی طرف تھوڑا، اب اس میں موصول لانے کی وجہ سے سامنے والے شخص کے دل میں اشتیاق پیدا کیا جاتا ہے، تشویق پیدا کی جاتی ہے. تبارک الذی، بہت بابرکت ہے وہ ہستی. کون وہ ہستی؟ بیدہ الملک، جس کا اختصاص یہ ہے. اس کا اختصاص ترجمہ کیوں کر رہا ہوں میں بھی عرض کرتا ہوں. بیدہ الملک، جس کا اختصاص یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، جس کا اختصاص اس کے ہاتھ میں بادشاہی ہونا ہے. یہ جو بیدہ کی تقدیم کی گئی ہے اس کو کہتے ہیں جار اور مجرور کی تقدیم کرنا. تو جار اور مجرور کی تقدیم کبھی حصر کے لیے ہوتی ہے، تو یہ بات بھی درست ہے کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں، اور کبھی حصر اختصاص پر دلالت کرتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ اگر آپ لوگوں کے پاس اس وقت جیب میں قلم نہیں ہے بالفرض اور میرے پاس ہے، تو حصر تو ٹھیک ہے نا کہ میں کہوں قلم میرے ہی پاس ہے، بیدی القلم، تو حصر تو ہو جائے گا. لیکن کیا اس میں اختصاص بھی ہے؟ اختصاص کا مطلب یہ ہوگا کہ قلم کسی کے پاس ہو بھی نہیں سکتا. بات واضح کہ نہیں؟ تو محض حصر اختصاص پہ دلیل نہیں ہوتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب آیا بیدہ الملک، تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اسی کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، بلکہ اس کے ساتھ یہ مطلب بھی ہے کہ بادشاہی اسی کے ہاتھ میں ہو سکتی ہے، اسی کی خصوصیت ہے، اسی کا اختصاص ہے کہ کل بادشاہی کا مالک وہ بیدہ الملک. پھر علماء نے یہاں ذکر کیا کہ ملک اور ملک میں کیا فرق ہے. تو کہا کہ ملک جو ہے وہ جنس ہے، ملک اس کے نیچے ایک نوع ہے. یعنی کیا مطلب؟ ملک کا مطلب ہے مالک ہونا. مالک کی ایک قسم یہ ہے کہ وہ بادشاہ بھی ہو. بات واضح ہے؟ یعنی ملک کیا ہے؟ بیدہ الملک کا مطلب ہے کہ ملک ہے ان لوگوں کا مالک ہونا، ان لوگوں کا مالک ہونا جو مالک ہے. تو اس کے اندر بھی ملکیت تو پائی جاتی ہے نا. یعنی مطلق لفظ کیا ہے؟ ملکیت کا. یعنی ایک شخص ہے جو گلاس کا مالک ہے، قلم کا مالک ہے،
اور ایک شخص اس کا مالک ہے جو گلاس اور قلم کا مالک ہے. تو وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالک الملک. تو مالک الملک کا کیا مطلب ہے؟ جو لوگ بادشاہ ہیں ان کا بھی مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو یہاں بھی یہی ہے کہ بیدہ الملک، جیسے اس جگہ کیا آیت ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے بادشاہی دے دیتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. تو بادشاہی، حکم، اختیار، تدبیر امر، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اختصاص ہے. اس میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک بھی نہیں ہے اور نہ شریک ہو سکتا ہے. یہ مفہوم بات ہے. اور یہ مفہوم کیسے پیدا ہوا؟ بیدہ کی تقدیم سے. دوسرا یہ کہ الف لام جو الملک پر آ رہا ہے، یہ الف لام للجنس ہے. ٹھیک ہے، تو کئی دفعہ عرض کیا جا چکا ہے نا کہ الف لام للجنس اور استغراق میں کیا فرق ہے؟ کوئی صاحب بتائیں گے؟ ہیں جی طاہر عزیز صاحب، الف لام للجنس اور استغراق میں کیا فرق ہے؟ الاستغراق میں کیا ہوتا ہے؟ تمام چیزیں کل، اور الف لام للجنس میں بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو فرق کیا ہے؟ استثناء کر سکتے ہیں. ہاں بات تو بڑی درست کی ہے، لیکن کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ایک میں استثناء کر سکتے ہیں اور دوسرے میں استثناء نہیں کر سکتے. کیوں؟ یہ تو پھر آپ نے ایک علامت بتائی، تعریف تو نہ ہوئی. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ وہ جنس ہے. جنس کی دلالت جو ہے وہ ماہیت پر ہوتی ہے. تو اگر آپ کہیں گے نا کہ الانسان اور الانسان سے مراد آپ الف لام للجنس جس کے اندر ماہیت پر دلالت ہوتی ہے وہ لے رہے ہیں، تو اگر آپ اس کا استثناء کریں گے تو وہ انسان نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کہیں ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو یہاں آپ نے استثناء کر لیا. تو الف لام للجنس کا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اپنی ماہیت کے اعتبار سے ہی خسارے میں ہے. تو اگر ماہیت کے اعتبار سے خسارے میں ہے تو جب آپ استثناء کریں گے تو اس کے نتیجے میں وہ ماہیت رخصت ہو جائے گی. لیکن جب آپ کہیں گے ان الانسان، تمام انسان خسارے میں ہے، یعنی الف لام للاستغراق ہے، تو اس کے بعد آپ استثناء کر لیں کہ تمام انسانوں میں سے چند میں نے نکال دیے. لیکن اگر انسان کی ماہیت میں سے کچھ نکالیں گے تو وہ انسان ہی نہیں ہوگا. بات واضح ہے کہ نہیں؟ تو اسی طریقے پر الف لام جو ہے للجنس ہے. مراد یہ ہے بادشاہی نام کی جو جنس ہے نا وہ خدا کے سوا کہیں نہیں پائی جاتی. خدا کے یعنی اللہ کے سوا کوئی بادشاہ ہے ہی نہیں. اللہ کے سوا ملک کسی کے پاس نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ فلاں کے پاس بھی ہے، فلاں کے پاس بھی. تو ابھی ہم جو بحث اصول فقہ میں اتنے دنوں سے پڑھ رہے ہیں کہ ایک حقیقت اور ایک مجاز، تو حقیقی معنوں میں ملک صرف اللہ کے لیے. کسی اور کو اگر ملک کہہ دیا جائے گا، بادشاہ کہہ دیا جائے گا، یا فلاں بھی صاحب ملک ہیں، تو وہ کیا ہوں گے؟ مجازی معنی ہو. بات واضح. ماہیت کو ویسے ایک فلسفہ ہے نا، اس میں تو کوئڈیٹی کہتے ہیں، لیکن ایسنس بھی کہہ دیتے ہیں، جوہر بھی، اور کہتے ہیں ایسنس. ہاں جوہر تو خیر اردو کا ہی لفظ. واللہ اعلم. تو فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک. تب حضرت تھانوی کا ترجمہ کسی نے نہیں کھولا ہے؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر شے پر قادر ہے. بہت مشہور سی آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور یہ اللہ تعالیٰ کے مالک اور مالک الملک ہونے کا تقاضا بھی ہے کہ وہ کیا ہو؟ علی کل شیء قدیر. اچھا یہاں بس ایک دو باتیں ہیں یعنی جو علماء نے نقل کی. ایک بات یہ کہ جو بھی شے ہوگی وہ اللہ کی قدرت کے تابع ہوگی. مطلب یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو کیا ممکن ہے کہ شے کا ظہور ہو جائے اور وہ مقدور خدا کی نہ ہو؟ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ بات؟ یعنی کسی شے کا ظہور ہو جائے اور وہ مقدور خدا کی نہ ہو، یہ کیوں مستحیل ہو گیا؟ اپنے دلائل عقلیہ وغیرہ تو اپنی جگہ ہوں گے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہر شے اس کی مقدور ہے. تو جب ہر شے اس کی مقدور ہے تو جو شے بھی منصہ شہود پر وجود رکھے گی اللہ کی قدرت ہی اس سے متعلق ہوگی. کسی اور کی قدرت اس طریقے پر اس سے متعلق نہیں ہو سکے گی کہ اس شے کو عدم سے وجود دے دیا جائے، کیونکہ وہ اعلیٰ کل شیء قدیر. بات واضح. تو یہ کیا اس آیت کا مبحث ہے، اس پر بھی طویل گفتگو علماء نے کی. دوسرا مبحث خلاصہ جو علماء نے نقل کیا وہ یہ ہے کہ یہاں سے معتزلہ نے یہ اخذ کیا تھا کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کہ معدوم کو بھی شے کہتے ہیں. ایک مبحث ہے علم الکلام میں، اور جو ہے وہ فلاسفہ کے ساتھ بھی یہ مبحث نقل کیا جاتا ہے کہ شے جو ہے وہ صرف موجود کو کہتے ہیں یا معدوم کو. تو انہوں نے کیا دلیل اختیار کی؟ انہوں نے کہا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو جب آپ نے کہہ دیا کہ قدرت جو ہے وہ عدم سے وجود دیتی ہے تو عدم میں اس کا نام شے تھا، تو تبھی اللہ تعالیٰ اس پر قادر تھا. تو لہذا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کا مطلب کیا ہوا؟ ہر وہ شے جو موجود ہے یا معدوم ہے
تو جب آپ نے تقسیم کر دی ہر وہ شے جو موجود ہے یا معدوم ہے تو آپ نے معدوم کو بھی شے کہہ دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معدوم شے ہوتی ہے، معدوم کیا ہوتی ہے؟ شے ہوتی ہے۔ اس کا کاؤنٹر کیا ہوگا کہ اصل میں وہ ارادے میں پہلے ہاں، اس کا کاؤنٹر آپ بتائیں، ابھی ہم نے حقیقت اور مجاز میں پچھلی دفعہ ہی دیکھا ہے، وہ یعنی علماء اہل سنت نے اس کا جواب وہی دیا۔ ہم نے دیکھا تھا نا کہ حقیقت اور مجاز میں مناسبت کن کن پہلوؤں سے ہوتی ہے، مناسبت کی 4-5 قسمیں بتائی تھی۔ اس میں ایک کیا تھی؟ ایک تھی کون سابق، کون لاحق۔ کون لاحق جس کو کہا جاتا ہے بے اعتباری ما یؤول الیہ الشیء، پڑھا تھا نا۔ اب دیکھیں وہ قاعدہ یہاں فائدہ دے رہا ہے۔ اب وہ جب آپ مبحث یہ پڑھیں گے تو اہل سنت یا جو بھی متکلمین ہیں، کیونکہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ عقیدے کا ہو، اس میں دونوں گنجائشیں موجود ہیں، لیکن وہ دلیل کیا دیں گے؟ اس کو شے کیوں کہا گیا؟ بے اعتباری ما یؤول الیہ، اس اعتبار سے کہ یہ شے ہو جائے گی قدرت کے نتیجے میں۔ جیسے وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُن، تو وہ کیا ہوا؟ یہ پھر کس معنی میں ہوا؟ یہ مجازی یا حقیقی معنی میں ہے؟ مجازی معنی میں کیا چیز؟ کیا شیء مجازی معنی میں نہیں، اس میں تو موجودات بھی شامل ہیں، لیکن آپ کو قاعدہ دیکھیں اس میں تو موجودات بھی شامل ہیں اصلا۔ جی شیء ہوتا ہے، لازم شیء ہوتا ہے جو قاعدہ کیا چیز دوبارہ بتاؤ۔ مطلب وہ جو قاعدہ جو اس میں اپلائی کرتے ہیں تو اس میں چینج ہوتا ہے نا، ایک چیز سے دوسری اسٹیٹ میں جاتا ہے، مطلب پہلے حقیقت اور مجاز نہیں، حقیقت اور کس میں؟ اچھا یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدم سے وجود میں، تو عدم میں بھی وہ شے تھا۔ عدم سے تو نہیں آتا نا اس قاعدے کے اندر، یوزلی مطلب ایک چیز دوسری چیز میں کنورٹ ہوتی ہے۔ کس قاعدے کا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انگور سے شراب بنتی ہے تو نہیں، اس میں ضروری تو نہیں، یعنی مثال کے طور پہ آپ معدوم کو موجود کہہ لیں، معدوم کی حقیقت کیا ہے؟ معدوم کی حقیقت ہے نہ ہونا، تو اصل میں ہم نے دیکھا تھا نا کہ یہ حقیقت اور مجاز صفت کس کی ہے؟ الفاظ کی، یہ معنی کی صفت نہیں ہوتی، یعنی حقیقت اور مجاز کا تعلق معنی سے نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو جب ہم لفظ بولیں گے معدوم، بات واضح ہے کہ تو معدوم کے لفظ کی دلالت کسی معنی پر ہے نا۔ اچھا ہم نے معدوم کو کیا کہہ دیا؟ موجود کہہ دیا، کیوں کہہ دیا؟ بے اعتباری ما یؤول الیہ وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ نے کہا معلوم ہو جائے گی، چیز ہو جائے گی، یعنی ہو سکتی ہے چیز معدوم وجود میں ہاں آ سکتی ہے اگر اللہ کی قدرت متعلق ہو جائے گی، اگر اللہ کی قدرت متعلق ہو جائے گی تو وہ وجود میں آ جائے گی، بالکل ایسے۔ معدوم اور شیء کیسے کہیں گے جب اس کا وجود ہی نہیں ہے؟ ہاں مطلب یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں، مطلب اس کو شے کہہ دیں نہ کہیں، لیکن اس کے نتیجے میں نا کچھ عقیدے اور کلام اور فلسفے اور تصوف میں بھی کچھ مباحث ہیں جو اس پر قدرت ہے کمنگ انٹو ایگزسٹنس فرام نتھنگ۔ بالکل ایسے ہی وہ نتھنگ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نتھنگ کو شیء کہا جا سکتا ہے، یہی سوال ہے۔ ہاں وہ جو نتھنگنیس ہے اس میں بھی پھر انہوں نے تقسیم کر دی نا کہ ایک نتھنگنیس ایسی ہے کہ جو وجود میں آ نہیں سکتی، ایک نتھنگنیس وہ ہے جس کی ماہیت جو ہے وہ عدم میں متمیز۔ ہاں لیکن ہو سکتا ہے آپ تب پڑھیں نہیں ہے، اس پر غور کرنا چاہیے، یعنی علماء نے کہا کہ قرآن مجید کی جب آپ تفسیر پڑھیں گے تو جب آپ آیت پڑھیں گے نا کہ انما اذا قضى امرا فانما يقول له، تو وہاں سوال ذہن میں پیدا ہو جائے گا یہ کس سے کہا ہے اللہ نے کہ ہو جائے، انما تو آپ کو تفسیر کرنی پڑے گی نا، تو وہاں مختلف پھر آرائیں آئیں گی، تو ان میں سے ایک رائے معتزلہ کی بھی آئے گی۔ تو صرف میں اصل میں یہ مبحث نہیں بیان کر رہا، مطلب ہم نے منہج یہ اختیار کیا ہے نا کہ آیت میں جو مباحث علماء نے بیان کی ان کی طرف اشارہ کر دیا جائے کہ اس میں مبحث یہ بھی ہے، اس میں مبحث یہ بھی ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس آیت کے اندر کن کن امور پر مفسرین نے گفتگو کی ہے، بات واضح۔ تو اس کے بعد فرمایا الذی خلق الموت والحیات، وہ جس نے پیدا کی موت اور حیات۔ اب آپ کو یہ خود ہی سمجھ میں آ رہا ہوگا نا کہ یہاں ایک مبحث پیدا ہو جائے گا، اور وہ مبحث پیدا یہ ہوگا کہ موت اور حیات کوئی وجودی اشیاء ہیں کہ جن کو پیدا کیا جائے گا، اور چلو ٹھیک ہے حیات کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ عارض ہے اور وجودی ہے، تو موت بھی کیا کوئی وجودی شے ہے یا موت کسی شے کا عدم؟ اب یہ ایک الگ مبحث ہے جس پر طویل گفتگو ہوگی، یعنی اس آیت میں ایک مبحث یہ بھی الذی خلق الموت، کہ موت اور حیات کی حقیقت کیا ہے، کیا یہ دونوں وجودی ہیں، کیا یہ دونوں عدمی ہیں؟ پھر اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صفات ہیں یعنی اعراض ہیں یا یہ جواہر ہیں؟ تو پھر اگر یہ اعراض ہیں تو حدیث میں اس کو جوہر کیوں کہا گیا؟ اس کے جوابات واضح ہے کہ حدیث میں کہا گیا نا کہ بھئی قیامت کے دن موت لائی جائے گی فی صورت کبش املح، ایک بھیڑ کی صورت میں، اور پھر کہا جائے گا یا اہل الجنہ
تو وہ سب دیکھنا شروع کر دیں گے، اور جب کہا جائے گا یا اہل النار تو ان کی بھی گردنیں نکل آئیں گی، تشرئب اعناقہم، تو پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور پکار لگائی جائے گی کہ یا اہل الجنتی خلود بلا موتن اور یا اہل النار خلود بلا موتن۔ تو موت کو ایک صورت کی شکل میں، ایک جوہر کی شکل میں، ایک جسم کی شکل میں لا کر، حالانکہ موت فی نفسی ہی تو عدم، تو یہ ایک مبحث ہے، لیکن یہ مبحث ویسے ذہن میں پیدا نہیں ہوتا۔ مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی اور موت کا سلسلہ جاری کیوں کیا ہے، مبحث یہ ہے اصل میں آیت کا، الذی خلق الموت، لیکن اس کے نتیجے میں یہ سارے سوالات پیدا ہو سکتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ تفسیر پر گھسائے گئے ہیں، بلکہ اس لیے کہ جب اللہ نے موت کے ساتھ خلق کا لفظ اختیار کیا ہے تو خلق تو عدم سے وجود کو کہتے ہیں، تو موت کا عدم سے وجود کا کیا معنی ہے، سوال پیدا ہو جانا چاہیے۔ تو اس سوال کے تحت اگر کسی صاحب کو جستجو ہوگی تو وہ یہ بحث شروع کر دیں گے کہ موت اور حیات کی حقیقت کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں اشارہ ہی دیں گے، بس اللہ تعالیٰ یہاں یہ مبحث تھوڑی بیان کریں گے۔ لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ موت اور حیات کے بارے میں مجھے بے شک یہ معلوم نہ ہو کہ یہ عرض ہے یا جوہر ہے یا وجودی ہے یا عدمی ہے، جو چیز مجھے معلوم ہونا ضروری ہے وہ یہ کہ یہ ہے کیوں۔ بات واضح ہے، آپ جانتے ہیں نا کہ مطلب ایک علم کا منہج یہ ہے کہ میں چیز کو جان لوں کہ وہ کیا ہے، اور ایک منہج یہ ہے کہ میں چیز کو جانوں کہ وہ کیوں ہے۔ تو قرآن مجید کی زیادہ ترکیز کس پر ہوتی ہے کہ یہ شے کیوں ہے، جیسے فرمایا گیا یسألونک عن الأہلہ۔ اب تمام روایات میں یہ ہے کہ صحابہ نے پوچھا یہ نہیں تھا کہ یہ چاند سے ہم کرتے کیا ہیں، مہینہ وہ تم کو پتہ ہے ہم یہ کام صدیوں سے کر رہے ہیں۔ مفسرین نے کہا کہ انہوں نے پوچھا یہ تھا کہ اس کے گھٹنے اور بڑھنے کا چکر کیا ہے، کیوں گھٹتا ہے کیوں بڑھتا ہے، ذرا یہ جو سائنٹیفک فینومینا ہے یہ بتائیے ہمیں۔ سوال یہ تھا یسألونک عن الأہلہ، اللہ میں نے پھر وہی جواب دے دیا، یہ چھوڑو کہ یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ غور کرو کہ یہ ہو کیوں رہا ہے۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، اس کے ذریعے عبادت کے اوقات معلوم کیے جاتے ہیں، خلاصہ یہ یعنی اس کی حکمت یہ ہے، باقی یہ کیوں ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے، سورج اور زمین بیچ میں آ گئی ہے کیا ہوا، یہ خود ہی دیکھ لینا کیا ہوتا ہے، بات واضح ہے۔ تو کیوں کا سوال اہم ہے کہ یہ موت اور حیات کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص ساری زندگی اس پر خرچ کر دے اور پھر اسے یہ معلوم نہ ہو سکے ان دی اینڈ کہ موت اور حیات کیوں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس کا جواب دیا، کیوں کا کہ کیا کا، کیوں۔ تو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، اس نے موت و حیات کا سلسلہ پیدا اس لیے کیا ہے لیبلوکم۔ اچھا یہاں موت پہلے لے کر آئے، اس میں بھی علماء یعنی ایک مبحث اس میں یہ ہے، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مبحث کیا ہے، موت پہلے کیوں آئی، حیات پہلے کیوں نہیں آئی۔ الذی خلق الموت، اس پر پھر علماء نے حکمتیں بیان کرنی شروع کی، بحث مباحثہ کیا۔ بعض نے کہا کہ انسان کی اصلی حالت تو موت کی ہے، کنتم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تو موت پہلے تھی حیات بعد میں ہے، لہذا موت کو مقدم کیا۔ امام راضی علیہ الرحمہ کو ایک اور رائے اچھی لگی، انہوں نے کہا کہ حیات کے اندر معنی پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ موت مقدم ہو تصور میں، ہر وقت انسان تصور اس زندگی کے اختتام کا رکھے، بات واضح، تاکہ اسے زندگی کا معنی معلوم ہو سکے۔ یہ نہیں کہ وہ اختتام رکھے گی کہ ختم ہو جائے گی تو پھر تو معنی معلوم نہیں ہوگا، مراد یہ ہے کہ موت پیش نظر رہے تاکہ یہ ذہن میں رہے کہ موت کے بعد کے لیے میں نے کچھ کرنا ہے۔ تو الذی خلق الموت، تو موت چاہے وجودی طور پہ مقدم ہے کہ نہیں حیات پر، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ موت محض عدم کا نام ہے یا موت حیات کے بعد حیات کے سلب کا نام ہے، لیکن انسانی تصور اور ادراک میں اپنی حیات کے ساتھ ساتھ موت مقدم رہنی چاہیے۔ یعنی مثال کے طور پہ کل میری حیات ہے نا انشاءاللہ، لیکن یہ کل حیات سے پہلے موت کا احتمال رہنا چاہیے۔ تو الذی خلق الموت والحیات، تو کل ہو سکتا ہے میں زندہ ہوں، لیکن احتمال میں نے کیوں رکھا کہ ہو سکتا ہے میں زندہ ہوں، اس لیے کہ موت مقدم تھی۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، اس کے بعد اگلا مبحث یہ آیا کہ لیبلوکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے۔ یعنی آپ جانتے ہیں کہ یہ مبحث بھی ہم بہت دفعہ ذکر کر چکے ہیں کہ متکلمین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ قرآن مجید میں لام علت کا وجود نہیں ہے۔ کس کا وجود نہیں ہے؟ لام علت کا۔ لام علت کا وجود تو بہت ہے قرآن میں، مطلب اللہ کے لیے لام علت کا وجود نہیں ہے۔ بہت واضح، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے جو افعال ہوتے ہیں وہ معلل نہیں ہوتے بالغرض، یعنی اللہ کو کوئی علت غائیہ کسی فعل پر آمادہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ
تو مرید مطلق ہے نا، صاحب اختیار ہے، مختار مطلق ہے، تو اللہ نے یہ سب کچھ کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیوں کیا، لیبلوکم، یہ تو لام علت ہو گیا، یہ تو لام غایت ہے، تو پھر اس کی انہوں نے یہ توجیہ نکالی کہ اللہ کے لیے جب بھی آئے گا وہ لام عاقبت ہوگا. کیا ہوگا؟ لام عاقبت. لام عاقبت کا مطلب ہے، جس کی مشہور مثال آپ سب جانتے ہیں، وہ یاد کر لیں کہ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، کہ آل فرعون نے موسیٰ کو اٹھا لیا تاکہ وہ ان کا دشمن ہو جائے. تو کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ التقاط کی علت غائیہ یہ تھی فرعون کے ذہن میں کہ یہ میرا دشمن ہو جائے، تو ممکن ہی نہیں. تو ہوا کیا پھر؟ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، نتیجہ یہ نکلا، نتیجتاً وہ ان کا دشمن بھی ہو گیا اور باعث غم بھی ہو گئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام. یا دوسری توجہ اس کی یہ کی جاتی ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم میں اللہ اپنے فعل کی غرض و غایت بیان نہیں فرما رہا، بلکہ انسانی وجود کی غرض و غایت بیان کر رہا. دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. یعنی مثال کے طور پہ اللہ کی کوئی غرض و غایت انسانی وجود سے وابستہ نہیں ہے کہ انسان ہو یا نہ ہو، اگر انسان ہو تو مجھے بھی فائدہ ہوگا، تو یہ کیا ہوگی؟ غرض و غایت. اور ایک یہ کہ میں نے انسان کو وجود دے دیا ہے، میری کوئی غرض و غایت نہیں ہے، لیکن انسانی وجود میں اس کے لیے غرض و غایت کچھ طے کر دی. جیسے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تو وہاں بھی اصلاً کیا ہے کہ انسان کو جب پیدا کر دیا تو اللہ کے ہاں علت غائیہ یہ تھی کہ اس کی عبادت کی جائے، تو نہیں، اسے عبادت کا کوئی نفع نہیں ہے. ہاں انسان کی غایت یہ طے کر دی کہ وہ عبادت کرے. بات تو یہاں بھی یہ ہو سکتا ہے لیبلوکم. دوسرا اس میں مبحث یہ ہے کہ لیبلوکم میں یہ جو بلا یبلو اپنے حقیقی لغوی معنی میں اللہ کے لیے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. یعنی بلا یبلو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الاختبار للعلم. الاختبار یعنی لغت میں ایسے ہی کہتے ہیں. بلوتہ کا مطلب ہے اختبرتہ لکی اعلم، تاکہ میں جان لوں. تو اللہ کے لیے یہ اپنے حقیقی معنی میں تو نہیں ہو سکتا. یہ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جلالین پڑھیں گے، بیضاوی پڑھیں گے، رازی کی تفسیر پڑھیں گے علیہم الرحمہ، اس میں آئے گا لیبلوکم، تو فرمائیں گے لیعاملکم معاملۃ المختبر. اب اس عبارت کو کھولنے کے لیے یہ مبحث ضروری ہے، لیعاملکم معاملۃ المختبر، تاکہ اللہ تم سے معاملہ ایسا کرے جیسے کوئی امتحان لینے والا کرتا ہے. کیونکہ حقیقی امتحان کا معنی خدا کے لیے ان کے ہاں جائز نہیں ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا کو معلوم نہ ہو اور وہ آزمانے کے نتیجے میں معلوم کرنا چاہ رہا ہو کہ ایکم احسن عملا. تو اتنی سی عبارت ہوگی نا بس جلالین میں یا بیضاوی میں، لیعاملکم معاملۃ المختبر. مختبر تو کیا مطلب ہے؟ یہ عبارت یہ کیوں لاتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں کہہ دیتے لیبلوکم لیختبرکم؟ سمپل سی بات تو یہی ہے. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں لیبلوکم لیختبرکم لیجربکم لیمحصکم، لیکن تم یہ کہہ رہے ہو کہ لیعام، تاکہ بتا دیا جائے صرف پڑھنے والے کو کوئی خدا کے لیے جب وہ صفات آئیں کہ جس میں نعوذ باللہ جہل لازم آتا ہو تو ہم اس کو اس طریقے پر سمجھتے ہیں. بات جی اب فرمائیے. جو مجھے سمجھ آئی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ لام عاقبت مراد ہوتی نہ کہ لام علت. ہاں اللہ کے کی غرض و غایت میں جی ہمارے لیے لام علت ہوتا ہے. بالکل جی جی بالکل. اس میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، یعنی اس میں بھی آراء کا اختلاف ممکن ہے. ایک گروہ ایسا ہے کہ جو اس پر شدید اعتراض رکھتا ہے، واللہ اعلم. ہاں وہ تو خدا کے افعال معلل بالغرض ہوتے ہیں، ان کا قول یہ ہے معلل بالغرض ہوتے ہیں، اس سے کوئی نقص لازم نہیں آتا. معلل بالغرض سے مطلب ہے کہ وہ جو علت غائیہ ہے، جو فائنل کاز ہے، وہ ہوتی ہے خدا کے افعال میں. وہ اس کی توجیہ ایسے کرتے ہیں کہ نقص لازم نہ ہے. واللہ اعلم. اہل سنت سے مراد جیسے علامہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ، ابن قیم علیہ الرحمہ، ابن رجب الحنبلی، ابن رشد، جیسے یہ سب لوگ جو ہیں وہ اس طرح بتاتے ہیں. تو فرمایا لیبلوکم، بات واضح ہو گئی. لیبلوکم مطلب آپ نے بتایا جیسے یہاں لکھا ہوا ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے، بس ٹھیک ہے، یہی مطلب. اس میں اس کے لفظ کے اندر جو آ رہا ہے تاکہ کم کلیئر ہو. ہاں ٹھیک. لیکن وہ اختبار کا وہ دیکھیں ہم چونکہ لمی نے بھی یہی لفظ اختیار کیا، ہم بھی یہ لفظ اختیار کریں گے تاکہ وہ تمہیں آزمائے. لیکن ہم تفسیر میں ساتھ یہ بتا دیں گے کہ اختبار اللہ کے لیے جب آئے گا تو اور معنی میں ہے، ہمارے لیے آئے گا تو معنی الگ ہوگا. جیسے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، تو ہم کہیں گے رحمت ہمارے لیے اور ہے، کیونکہ رحمت کی ایک حالت انفعالی ہوتی ہے، تو خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے انفعال
ممکن نہیں ہے کہ وہ متاثر نہیں ہے، وہ صرف مؤثر ہے. تو اسی طریقے پر ہم یہاں بھی ایکسپلین کریں گے، لیکن ترجمہ کرتے وقت ہم یہ سارے مباحث تھوڑی لائیں. وہ تو یہی بتائیں گے لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزما لیا جائے. کیا آزما لیا جائے؟ یبلو کا مفعول بھی ثانی کیا ہے؟ ایکم. اور یہ ایکم اس لیے نہیں ہوگا کہ یہ جملہ ہے اور یہ جو ما قبل حمزہ، کیونکہ یہ حمزہ استفہام ہوتا ہے اصل میں. ایو جو اس میں موصول ہے نا، یہ حمزہ استفہام کا کام کرتا ہے. تو لہذا یہ چھوڑیے، صرف کا مبحث ہے کہ ما قبل حمزہ استفہام جو ہے وہ ما بعد حمزہ استفہام میں عمل نہیں کرتا. تو لہذا لیبلوکم ایکم نہیں پڑھیں گے احسن عملا، بلکہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے کون احسن ہے عمل کے اعتبار سے. اور عملاً کیا ہے یہاں؟ تمییز. اس میں جو تفسیر کی گئی ہے وہ 3 تفسیریں ہیں اور وہ ایک ہی ہے. مشہور ترین تفسیر وہ ہے جو ابو علی ہیں فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالی، جو آپ جانتے ہیں، جن کی توبہ کا مشہور واقعہ، بہت بڑے مشہور ڈاکو تھے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد انہوں نے توبہ کی، اور اتنے مشہور ڈاکو تھے کہ لوگ گزرتے نہیں تھے اس علاقے سے حج کرتے ہوئے جب جاتے تھے. تو وہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ والی آیت سن کے تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی. تو وہ فرماتے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، لیبلوکم ایکم، فرماتے ہیں کہ کیا فرمایا؟ ایکم اصوب عملا واخلص عملا. تو پوچھا گیا ان سے کہ یہ ما هو الاصوب والاخلص یا ابا علی، کہ یہ اصوب اور اخلص کیا ہے؟ تو فرمایا کہ احسن میں یہ 2 چیزیں ہونی چاہیے. فرمانے لگے کہ اذا كان العمل للہ فهو اخلص، اگر اللہ کے لیے ہو تو وہ اخلص ہوگا. اور اذا كان على طریقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فهو اصوب. تو جب تک یہ 2 چیزیں شرطیں جمع نہ ہو جائیں عمل میں حسن پیدا نہیں ہوتا. یعنی عمل میں حسن پیدا کرنے کے لیے گویا 2 شرائط ہوئیں. ایک تو داخلی شرط ہے، یعنی باطنی شرط ہے، اور ایک ظاہری شرط ہے. باطنی شرط کیا ہے؟ کہ وہ عمل اللہ کے لیے ہو، اور ظاہری شکل یہ ہے کہ اس عمل کا جو خارج میں ظہور ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگا. اگر یہ دو شرائط پوری ہو جائیں گی تو یہ احسن عملہ ہے. عمل صالح بھی، ہاں عمل صالح کی بھی یہی بات. لیکن آپ گویا دیکھ رہے ہیں کہ حسن عمل میں اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہونا ضروری ہے. اس وقت تک اس کے اندر حسن پیدا نہیں ہوگا. دوسری ایک روایت ہے جو علماء نے نقل کی، جو ثابت نہیں ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، نقل کرنے میں حرج نہیں ہے. تو وہ روایت یہ ہے کہ ایکم احسن عملا ایکم اعقل. یہ امام راضی چونکہ زیادہ شاید عقلیات پر ان کا رجحان ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے زیادہ عاقل کون ہے، اللہ تعالیٰ یہ جان لے. پھر ایک روایت نقل کی، وہ روایت بھی ثابت نہیں، لیکن وہ روایت یہ ہے کہ ایک صاحب، لیکن معنی اس کا ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے کہ فلاں نصرانی ما عقل، کتنا عقل مند ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر فرمایا یعنی کہ ماہ، یعنی اس کو چپ ہو جاؤ، کیسی باتیں کر رہے ہو. الکافر لا عقل لہ، کہا کہ کافر کی کوئی عقل نہیں ہے. تو پھر ایکم احسن عملا میں وہی بات پیدا ہو گئی کہ عاقل وہی ہوگا کہ جو صاحب ایمان بھی ہوگا اور اس کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا. اور آپ یہاں دیکھیں گے کہ احسن عملا میں یہ سب باتیں شامل ہیں. وہ عاقل بھی ہو، اس کا عمل سنت پر بھی ہو، اخلاص بھی ہو، لیکن ہر مفسر پر ایک رنگ غالب ہوتا ہے. تو وہ گویا اس میں عام کے انواع یا افراد میں سے وہ فرد چن لیتا ہے جو اس کے مزاج سے زیادہ مناسبت رکھے. حسن بصری نے جب تفسیر کی اس آیت تو حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ پر کچھ اور رنگ غالب ہے. تو وہ عقلیات کا رنگ نہیں ہے، وہ تو زہد کا رنگ ہے. تو انہوں نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا لیبلوکم ایکم ازہد فی الدنیا واشد ترکا لہا، کہ تمہیں آزمان لے کہ دنیا میں تم میں سے سب سے بڑھ کر زاہد کون ہے اور سب سے بڑھ کر چھوڑنے والا دنیا کو کون ہے. یہ کیا ہے؟ احسن عمل. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب باتیں درست ہیں. وہ عمل بھی ضروری ہے رسول، اور پھر حب دنیا کے ساتھ ساتھ وہ عمل بھی واقعی مقبول نہیں ہوگا. تو وہ عمل کیسے خوبصورت ہوگا کہ جس کے پیچھے دنیا کی محبت اس کی نیت میں داخل ہے وغیرہ وغیرہ. تو سب باتیں ایکم احسن عمل. خلاصہ کیا ہے؟ چوتھی بات یہ علماء نے کہا کہ اس سے معلوم ہو گیا کہ انسان آزمائش میں ہے، اور خلق الموت والحیات میں حیات دنیاوی زندگی ہے، وہ اخروی نہیں ہے، کیونکہ وہاں آزمائش ختم ہو جائے گی. تو موت اور حیات کا جو سلسلہ اس جہان میں جاری ہے اس کی حقیقت ابتلا کی ہے. اب آپ دیکھیں اس سے بھی بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں.
کہ اگر انسان جان لے کہ وہ اس جگہ آزمائش کی حالت میں ہے تو بہت سے ایسے مسائل جو اسے تنگ کرتے ہیں فکری سطح پر بھی، تو ان کا ایک کافی اور شافی جواب اسے مل سکتا ہے اگر اس کا اللہ پر ایمان ہو۔ کیا ہے وہ جواب؟ کہ تم امتحان گاہ میں ہو، ایکم احسن عملا۔ اسی طریقے پر وہاں بھی یہی آیت ہے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ اسی طرح ایک اور جگہ بھی آیا کہ هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وکان عرشہ علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو گویا زمین و آسمان کی تخلیق کا مقصد وہاں کیا بیان کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور حیات اور موت کا سلسلہ بھی اسی بھی۔ تو فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، کہ وہ العزیز ہے۔ لیکن یہاں العزیز الغفور کہا، عزیز کے اندر قوت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، تو قوت کی طرف اشارہ کس میں تھا پیچھے؟ یعنی جس نے فرمایا کہ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، اس میں تو عزیز کی طرف اشارہ ہو گیا۔ اور جب کہا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تو احسن تو افعل التفضیل ہے، تو افعل التفضیل تو پھر یہ ہے کہ جس کا سب سے بہترین عمل ہے وہی شاید نجات پائے گا۔ تو حسن بھی تو ہوتا ہے، احسن بھی ہوتے ہیں، کچھ حسن بھی ہوتے ہیں، کچھ سے کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو غفور کہہ کر بتا دیا کہ آئیڈیل تو ہمیشہ پرفیکشن کا ہی رہنا چاہیے، وہ یہی ایکم احسن عملا، لیکن وہ پرفیکشن شاید کبھی قابل حصول نہیں ہوتی، اس کی طرف انسان دیکھ رہا ہوتا ہے، لہذا جو کوتاہیاں ہوتی چلی جائیں گی وہ معاف کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ اس کے بعد فرمایا الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، کہ وہ اللہ جس نے 7 آسمان بنا دیے طباقاً۔ طباق کے بارے میں 2 گنجائشیں، ایک گنجائش یہ ہے کہ یہ جمع ہو طبق کی، طباق کس کی جمع ہو؟ طبق کی، اور دوسری گنجائش ہے صرف کے اعتبار سے کہ یہ مصدر ہو کس کا؟ باب مفعولہ کا، طابق یطابق مطابقتاً و طباقاً، آپ جانتے ہیں فعال کے وزن پہ بھی آتا ہے۔ تو اگر مراد ہو طباقاً کے طبق کی جمع ہے تو پھر کیا ہوگا؟ طبقاً فوق طبق، اس کو طبقہ بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے آپ ایک پلیٹ کے اوپر دوسری رکھیں، دوسری کے اوپر تیسری، تیسری کے اوپر چوتھی، تو یہ کیا ہے؟ ایک طبقہ ہے آسمان کا، پھر دوسرا ہے، پھر تیسرا ہے، پھر چوتھا ہے، پھر پانچواں، یہ کیا ہے؟ طبقاً، طبقاً فوق طبق۔ قرآن میں آیا نا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ یہ ہو مطابقت سے، کس سے ہو؟ مطابقت سے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ مطابقت کہتے ہیں ایک شے کا دوسرے پر بالکل، جیسے عرب کہتے ہیں کہ طابق النعل النعل، یعنی ایک جوتا جس طرح دوسرے جوتے کے بالکل پیرالل بھی ہوتا ہے اور اس کے اچھا ہاں ود ہارمنی بھی، اور مطلب جیسے ایک فزیکل ہارمنی بھی ہوتی ہے، ایک کے اوپر دوسرے کا ہونا، دوسرے کے اوپر تیسرا، اس طرح ہونا کہ بالکل پیرالل ہو ایک دوسرے کے، یہ کیا مفہوم ہے؟ مطابقت کا۔ اس کو جیسے امام برہان الدین البقائی ہے نا علیہ الرحمہ نظم الدرر میں، تو اس میں انہوں نے کہا کہ پھر میرے ذہن میں تو ایسے ہی مطابقت اسی طرح ہونی چاہیے کہ زمین ہے گول، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ آسمان کیا ہونا چاہیے؟ یوں کر کے گول، پھر اس کے بعد اگلا آسمان ہونا چاہیے، یہ بالکل مطابقت کی صورت ہو جائے گی پوری۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ چوتھا فلک، تیسرا فلک، سب گول حالت میں ہوں گے، اور بیچ میں وہ آپ دیکھیں نا جیو سینٹرک تھیوری جو غلط ثابت ہوگی وہ ٹھیک ہوگی، یعنی آپ دیکھیں زمین کہاں ہے؟ بیچ میں۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اب تو زمین بیچ میں ہے ہی نہیں، تو آپ نے کون سی کائنات کی حدود جان لی ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ بیچ میں ہے کہ نہیں؟ سوچنے کی بات تو یہ کیا استقرائے تام کر کے دیکھ لیا ہے کہ اگر پوری کائنات کا نقشہ ہمارے سامنے آ جائے تو زمین بیچ میں ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے بیچ میں ہو، کیا پتہ؟ اس کی نفی کی تو کوئی دلیل نہیں، یعنی اگر غور کیا جائے تو اس کی نفی کی بھی کوئی دلیل نہیں۔ بہرحال کہتے ہیں زمین بیچ میں، تو پھر یہ جو بھی گلیکسیز ہیں یہ وہ سب کچھ، اس کے بعد سمائے دنیاوی گول حالت میں، پھر اسی طرح اگلا ہے، پھر اس سے اگلا ہے، پھر اس سے اگلا، یہاں تک کہ 7 آسمان ہو جاتے ہیں، اور پھر عرش نے ان سب کو گھیرا ہوا ہے، وہ عرش ہے اس کے بعد، یعنی 7ویں آسمان کے بعد کیا ہے؟ عرش۔ تو عرش کے سامنے یہ سارے آسمان ایسے ہی ہیں جیسے کچھ بھی نہیں، اور عرش کے اوپر ایک کرسی، عرش کے اوپر ایک کرسی ہے، کرسی بہت چھوٹی ہے عرش کی نسبت، ایسی ہی ہے عرش کے مقابلے میں جیسے صحرا میں ایک دانہ، حدیث کے مطابق، اور کل کائنات کرسی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے صحرا میں ایک دانہ۔ تو یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے الذی خلق 7 سماوات طباقا، یعنی طبقا فوق طبق، او کل سماء تطابق السماء التي تحتها،
ہر سما جو ہے وہ مطابق ہے اس سما کے، مطابقت رکھتا ہے، بالکل متوازی ہے، بالکل اس کے پیرالل ہے جو اس کے نیچے آسمان ہے. اور ہر آسمان کے درمیان فاصلہ کیا ہے؟ 500 برس. حدیث میں، صحیح حدیث میں یہ الفاظ آئے، 500 برس کی مسافت ہے. اللہ عالم اب اس کے حقائق کیا ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جو اتفاق کا جو پہلا آپ نے مطلب بتایا اس میں یہ ہوا کہ ایک ڈائمینشن میں ہے، اس میں بھی ضروری نہیں، اس میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں نا لفظ میں اس میں دلالت نہیں ہوگی. یعنی طباقاً کے لفظ میں گویا دلالت ہے کہ وہ اوپر والا آسمان پورے آسمان کو کور کر رہا ہو، مطابق اسی وقت ہوتا ہے. تو تب ہم نے کہا کہ پورے آسمان کو کور کرنے کی ایک صورت یہ بھی بن سکتی ہے، اگرچہ یہ بھی بن سکتی. پر 500 برس والی جو حدیث ہے وہ ثابت ہے؟ جی وہ ثابت ہے. چھوٹا بھی ہو سکتا ہے. ہاں میرا خیال ہے کہ اب مجھ سے پہلے تو کافی عرصے سے نہیں آ رہے تھے، اب کیا ہوا اچانک؟ عبداللہ صاحب کے ساتھ ہی، طارق صاحب کے ساتھ، یاسر صاحب کے ساتھ. ہاں یاسر صاحب. اچھا اسٹرابریز کا تو موسم ختم نہیں ہوا. وہ یہی بات ہے جب گیا تو نکل کس کا نام بتا رہے ہیں؟ ڈاکو. اچھا ڈاکو. فضیل ابن ایاز. فضیل ابن ایاز. فضیل فا ضاد یا لام. آپ نے جو وہ روایت بتائی تھی عاقلو والی جو کہ ثابت نہیں ہے، عاقلو. ہاں لیکن آپ نے کہا تھا کہ وہ مضمون صحیح ہے. مضمون صحیح ہونے کا یہ مطلب ہوا کہ آج آپ کسی مسلم کو فلسفی ہو، بڑا سائنسدان ہو، تو اس کا تعریف کرنا کہ وہ بہت عقل مند ہے، بہت جینیس ہے، وہ کر سکتے ہیں. اصل میں نا وہ میں نے جو بتایا کہ معنی ثابت ہے، اس کی وجہ تو یہ تھی کہ علماء نے کہا کہ بھئی قرآن میں جیسے آئے نا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا اور پھر انہم الا کالانعام بل ہم اضل. تو گویا اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہا، چاہے وہ عاقل ہو، دانشور ہو، حکیم ہو، اپنے خیال میں وہ بہائم کی طرح ہے، اس کے اندر عقل نہیں. تو یہ بات اس کے حق میں تو بالکل کہی جا سکتی ہے جس کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت صحیح طریقے پر پہنچ گئی. لیکن ہمیں ہر ایرے غیرے کا نہیں پتہ نا کہ پہنچی ہے نہیں پہنچی، کیا ہوا، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن اس کا مطلب ہوا کہ جیسے کچھ جو جیسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ان کی باتوں سے پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے پڑھا بھی ہے اور اس کے باوجود ہیں، ان کے بارے میں آپ یہ کہیں گے کہ وہ ہاں کہنا تو یہی چاہیے. خام خواہ اگر ان کو بہت عقل مند شمار کیا جائے گا تو سامنے والے لوگ فتنے میں بھی پڑ جاتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں نا تحفظ الفلاسفہ جب لکھ رہے تھے امام غزالی علیہ الرحمہ، تو شروع میں خام خواہ انہوں نے فلاسفہ کی بہت بستی کی، یعنی باقاعدہ بستی کی طرح بات کر رہے ہیں وہ کہ بالکل بیوقوف لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں یہ جو خیالات بتا رہے ہیں عقول اشرا اور پتہ نہیں افلاک اشرا والا، یہ اگر کوئی خواب بھی اٹھ کے بتائے تو رات کو پیٹ اس کا خراب ہو، رات کو خواب دے کے صبح بتائے تو پھر بھی کوئی یقین نہ کرے. مطلب اس طرح کی چیزیں ہیں وہ کہ خوابوں میں آتی ہیں کہ پیٹ خراب ہوتا ہے. تو انہوں نے پورا فلسفہ بنا کر اسے، مطلب وہ لوگ تو بہت بڑے بڑے لوگ تھے اس میں، اپنے ابن سینا جیسے لوگ، کوئی بیوقوف تو نہیں کہا جا سکتا ان سے، بہت بڑے لوگ ہیں. لیکن گویا اب وہ بتانا یہی چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ان سے ذرا متاثر نہ ہونا. پھر انہوں نے شروع میں جیسے بتا بھی دیا نا کہ وہ متاثر ہونے کی، جیسے المنقذ من الضلال میں کہ متاثر ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی اور فن میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، تو وہ جب سمجھتے ہیں کہ اس فن میں بھی ماہر ہوں گے، لوگ یہ سمجھتے ہیں، تو یہ ایک عمومی مغالطہ لگ جاتا ہے سب. یہ جو مولانا رومی ہے، جی ان کا جو یہ تعلق ہے یا صرف وہ تو بہت بزرگ، بہت بڑے بزرگ، ہاں ہاں یہ عالم بھی تھے. تو یہاں سے ان کے والد صاحب جو ہے وہ بلخ میں تھے نا مولانا روم. پہلے عالم سے اس کا کیا مطلب، بعد میں کیا مطلب؟ بعد میں صوفی بھی ہو گئے. وہ جب گزر کے جا رہے تھے نا ایک راستے میں، ایک روایت لوگ نقل کرتے ہیں کہ وہ یہاں سے نکلے تھے نا، پھر ترکی پہنچے، بیچ میں بڑا سفر کرتے ہوئے افغانستان میں تھے اصلاً. تو ابن عربی علیہ الرحمہ جو تھے صوفی، انہوں نے بھی ان کا مشاہدہ کیا راستے میں. اب ان کے والد بہت مشہور تھے اصل میں، جو مولانا روم ہیں ان کے والد بہت بڑے عالم تھے. تو وہ ہر جگہ نا تقریب ان کے والد کی ہو رہی تھی راستے میں، اور وہ بلخ کے اتنے بڑے عالم آ گئے ہیں، پھر اس طرح. تو ابن عربی سے بھی کہیں ملاقات ہوگی، وہ بھی اپنے سفر میں کہیں نکلے ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے دیکھا ان دو باپ بیٹوں کو جاتے ہوئے ابن عربی، انہوں نے تبصرہ کیا اس پہ، انہوں نے فرمایا کہ ساقیتن
تجر بحرا، کہ ایک نہر ہے، چھوٹی سی نہر جو اپنے پیچھے سمندر لے کر جائے گی. یعنی لوگ تو سب ان کی تقریر کر رہے ہیں، لیکن مولانا روم تو پیچھے یعنی وہ تو سمندر کی مانند ہے. تو مولانا روم تو آپ سب جانتے ہیں، وہ تو ہم سے زیادہ، وہ تو خیر عالمی شخصیت ہے، سبھی جانتے ہیں. ہم کم جان، میں تو اتنا نہیں جانتا. ہاں بالکل، وہ عالم شریعت بھی تھے ساتھ ساتھ. وہ اس لیے کہ مجھے شعر یاد ہی نہیں ہوتا. اب وہ شعر یاد ہوں گا تو بتاؤں گا کہ مولانا روم نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. وہ انہوں نے کوئی کتاب تھوڑی لکھی ہے تفسیر کی کہ بتایا جائے کہ مولانا روم یہ فرما رہے ہیں تفسیر میں. ان کے اشعار مثنوی، ہاں اور بھی ہیں، دیوان ہی ہیں، لیکن میرے خیال کتاب ہے تو مولانا روم ملفوظات، ہاں ملفوظات ہوں گے، وہ بھی کسی نے کیے ہوں گے، یعنی خود تو انہوں نے لکھا. تو مولانا روم کے وہ کون سی تصویر، ٹھیک ہے. تھوڑا سا 10 منٹ اور پڑھ لیتے ہیں. آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ میں پوچھا تھا ڈاکٹر صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب سموسا تو نہیں کھایا، لیکن آج کل ڈاکٹر سموسا آ گیا. ہاں ہاں، وہ ڈاکٹر ہاسپٹل میں، وہ اصل میں وہ تو ہم کھائیں گے نا ڈاکٹر سموسا. ڈاکٹر صاحب تو ڈاکٹر حضرات کو خوب جانتے ہیں. اچھا وہ لیکن نہیں سکتے. اچھا 12 بجے. حضرات یہ ہم شروع کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ اول و آخر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذی خلق 7 سماوات طباقا. تو بہرحال اس پر بات ہو گئی کہ جس نے 7 آسمان پیدا کیے تہ بتہ. ترجمہ ایک عام سا ترجمہ ہے تہ بتہ، بالکل ٹھیک ہے. یہی ترجمہ ہوگا نا آپ لوگ، اوپر نیچے. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. آپ رحمان کی تخلیق میں تفاوت نہیں دیکھتے. اردو میں بھی ہم بولتے ہیں فرق و تفاوت کا لفظ، لیکن یہ جو تفاوت کا لفظ ہے یہ اصل میں اس کی دونوں قراتیں تفاوت اور تفوت دونوں متواتر قراتیں. ما تری فی خلق الرحمن من تفوت، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. فوت ہونا کس کو کہتے ہیں؟ فات یفوت فوتا. اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی شے جو ہونی چاہیے تھی وہ رہ گئی. یہ نہیں کہ کوئی شے رہ گئی، کوئی شے جو ہونی تھی یا تھی اور پھر وہ رہ گئی. جو مشہور حدیث قدسی ہے نا، جو بہت خوبصورت کہ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی اذا وجدتنی وجدت کل شیء وان فتک فاتک کل شیء. اور اگر میں تم سے رہ گیا تو ہر شے رہ گئی. اگر تم نے مجھے پا لیا تو ہر شے کو پا لیا، میں رہ گیا تو ہر شے. اچھا تفاوت پھر کیا ہوگا؟ تفاوت باب تفاول سے آئے گا. تو اس میں آپ جانتے ہیں کہ ایک 2 چیزیں ہو جاتی ہیں. تو تفاوت کا مطلب ہے کہ کوئی شے دوسرے سے رہ جائے، کوئی شے دوسرے سے رہ جائے، یعنی ایک شے جس کو دوسری شے نے مکمل کرنا تھا وہ شے حاضر نہیں ہو سکی. یہ کیا ہے؟ تفاوت. تو خلاصہ کیا نکلے گا اس سے؟ کوئی نقص نہیں ہے، کوئی خلل نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ زیادہ قریبی ترجمہ کیا ہوگا؟ کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے. اور پھر امام رازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس تفاوت میں اصلاً عدم تناسب کا مفہوم ہوتا ہے. عدم تناسب کا، کیونکہ جب آپ کہتے ہیں نا شے متناسب نہیں ہے تو تب بھی یہی مفہوم ہوتا ہے کہ یہاں ایک شے ہونی چاہیے تھی جو نہیں ہے. تو یہ عدم تناسب. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. تم رحمان کی تخلیق میں کوئی تفاوت تو نہیں دیکھو گے، کوئی نقص نہیں دیکھو گے. اچھا، اس سے یہ جو دلیل ہے جو آگے بھی آ رہی ہے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کائنات میں، آسمانوں میں، زمین میں غور کرو تو تمہیں کوئی تفاوت اور عیب نظر نہیں آئے گا. بات واضح ہے کہ نہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ جدید جیسے دلیل خدا کے وجود پر جو دلائل قائم کیے جاتے ہیں، فی زمانہ جو زیادہ دلیل غالب آ گئی جو متکلمین کے ہاں سب سے پس پش تھی، وہ کیا ہے؟ وہ جس کو آج کل کہا جاتا ہے وہ دلیل نظام ہے. کائنات میں ایک نظام ہے، تناسب ہے، تناسق ہے، آرڈر ہے، سسٹم ہے. یہ سب باتیں دلیل ہے کس پر؟ خدا کے وجود پر. کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنے وجود پر دلیل بناتے ہیں قرآن مجید میں؟ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود پر دلیل ہونا محض خلق ہے؟
اس کے بعد یہ سب کچھ اللہ کے علم پر دلیل، یعنی متکلمین کا جو طریقہ تھا کہ وہ دلیل حدوث اور دلیل امکان پر فوکس کرتے تھے، دلیل نظام، دلیل غایت وغیرہ وغیرہ وہ اللہ کے علم کو ثابت کرنے کے لیے بیان کرتے تھے۔ لہذا یہاں آپ امام راضی علیہ الرحمہ کو دیکھیں گے تو وہ بتائیں گے اللہ تعالیٰ اپنے علم پر دلیل قائم کر رہا ہے۔ بات واضح ہے کہ نہیں؟ نظام سے اس کے بنانے والے پر بھی دلیل قائم ہے، لیکن وہ اگر نظام نہ بھی ہو تو دلیل قائم ہو جاتی ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی بالفرض اگر آرڈر نہ بھی ہو، محض وجود ہو اور اس میں ایک کیوس ہے، انارکی ہے، تناسب نہیں ہے، انتظام نہیں ہے، تب بھی کیا وہ وجود اپنی تفسیر خود کر سکے گا؟ اس کو پھر ایک خالق کی حاجت ہوگی، ایک محدث کی حاجت ہو، لیکن آپ یہاں کہہ سکتے ہیں کہ اس محدث کو پیدا کرنا ٹھیک نہیں آتا، ایسے ہی الٹا سیدھا اس نے جو ہے وہ نظام، اس کا علم اتنا کامل نہیں ہے۔ بات واضح ہے کہ نہیں؟ تو نظام سے خدا کے علم پر دلیل پکڑی جاتی ہے، نہ کہ خدا کے۔ لہٰذا جو لوگ اس سے خدا کا وجود ثابت کرنے کے در پہ رہتے ہیں اور دلیل حدوث اور امکان جو متکلمین کے ہاں اصل دلیل تھی، وہ ایک ناقص منہج اختیار کرتے ہیں۔ بات واضح ہے کہ تو ما تری فی خلق الرحمن، اس لیے یہ کہا کہ یہ نہیں کہا ما تری فی الخلق، یہ بات تو طے شدہ ہے کہ یہ رحمان نے پیدا کیا۔ ما تری فی خلق الرحمن، تم رحمان کی تخلیق میں کچھ نہیں دیکھو گے۔ اور یہاں رحمان کا لفظ کیوں ہے؟ رحمان کا لفظ اس لیے آیا یہ بتانے کے لیے کہ خلق کی بنیاد رحمت کا ظہور ہے، رحمت کا صدور ہے، اس لیے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض۔ تو اللہ تعالیٰ نے کائنات پیدا کی ہے محض دینے کے لیے، نہ کہ لینے کے لیے۔ رحمت کا مطلب یہ ہے، ہمارے ہاں رحمت کا مطلب ہوتا ہے دینے کی نیت کرنا، اپنے اندر نقص مٹانے کے لیے۔ ہمارے ہاں جو بھی رحمت کا تصور ہوتا ہے اس میں ایک داخلی کمی ہوتی ہے، ایک فاقہ ہوتا ہے، خلا ہے جس کو بھرا جاتا ہے رحمت کے ذریعے۔ تو لہٰذا ہمارے ہاں رحمت اپنے حقیقی معنی میں پائی نہیں جا سکتی۔ کیوں نہیں پائی جا سکتی؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں محض دینا نہیں ہو سکتا بلکہ لینا بھی ہوتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں رحمت کا مفہوم کیا ہے کہ محض دینا ہے اور لینا نہیں ہے۔ تو یہاں علماء کہتے ہیں کہ الرحمن کہہ کر بتا دیا کہ اس پوری تخلیق کے پیچھے جو وجہ جواز ہے، اگر اس کو وجہ جواز کہا جا سکے تو وہ رحمت ہے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کوئی خلل اور کمی نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرجع البصر هل ترى من فطور۔ تو یہاں سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ فطور اور تفاوت تقریباً ایک ہی معنی میں ہے، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ذرا نظر دوڑاؤ اور لوٹاؤ اور دیکھو کہ کوئی فطور ہے۔ فطور کس کی جمع ہے؟ فطر کی، اور یہ وہی ہے فطر یفطر کا مطلب کیا ہوتا ہے ویسے؟ پھاڑنا۔ تو جیسے قرآن مجید میں آیا نا کہ ما لها من فروج افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، یہی زیناها وما لها من فروج۔ تو فروج بھی کس کو کہتے ہیں؟ خلل کو، نقص کو، سوراخ کو، کمی کو۔ تو یہاں بھی فطور کا کیا مطلب ہے؟ کوئی ہے خلل، کوئی ہے نقص۔ اب یہ فطرت ہاں فطر کا تو مطلب یعنی آپ ویسے کہیں نا کہ وہ روزہ کھولنا ہوتا ہے، اس کے اندر کھولنے کا مفہوم پیدا ہوگا۔ تو زکوٰۃ الفطر کا مطلب ہے روزے ختم ہو گئے ہیں تو اب فطر ہی ہے، اور وہ عید فطر ہے، اس دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو روزہ آپ نے کھول لیا ہے تو اس میں خوشی کی جو ایک زکوٰۃ دی جاتی ہے اس کو زکوٰۃ فطر کہتے ہیں۔ ویسے اللہ کے لیے تو یہ لفظ فاطر آتا ہے نا، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، پھاڑنے والا، خالق۔ جب تک آپ نے فطرہ نہیں کیا، جب تک آپ کے روزے جو ہیں اوپر نہیں جاتے۔ ہاں اس کا لغت سے تعلق نہیں ہے، وہ تو حدیث ہے، وہ تو صحیح نہیں میں پوچھا ہوں صحیح ہے؟ ہاں مجھے نہیں معلوم کہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں معلوم، لیکن واللہ اعلم۔ کیونکہ نا یہ زکوٰۃ فطر جو آپ بتا رہے ہیں اس میں اگر یہ معنی لیا جائے تو پھر یہ زکوٰۃ فطر واجب ہوگی۔ اس تمام فقہا کے ہیں یہ واجب نہیں ہے، احناف کے ہاں بہرحال واجب ہے، باقی سب کے ہاں یہ واجب نہیں ہے، واللہ اعلم۔ تو فرمایا کہ حل تری من فطور، کیا تم اس میں کوئی فطر دیکھتے ہو، کوئی شق دیکھتے ہو، کوئی سوراخ دیکھتے ہو، کوئی خلل دیکھتے ہو؟ ثم ارجع البصر کرتین، پھر دوبارہ 2 دفعہ لوٹاؤ۔ لیکن یہ کیا ہے؟ ثم ارجع البصر، 2 دفعہ تو ہو گیا، اس کے بعد مزید 2 دفعہ لوٹاؤ، کرتین۔ تو یہاں ذرا غور سے ایک بات سن لیجئے کہ کرتین جو ہے نا، ایک ہوتا ہے مرہ، ایک ہوتا ہے کرہ، ٹھیک ہے؟ تو مرہ ہم کہتے ہیں طلاق مرتان، الطلاق مرتان۔ تو مرہ کا جو لفظ ہے اس کے وہ اصلاً عدد کے لیے آتا ہے،
لہٰذا یہ نہیں کہا جائے گا الطلاق کرتان، بلکہ کیا کہا جائے گا الطلاق مرتان۔ لیکن اگر کرتن کا لفظ جو ہے وہ تثنیہ میں آ جائے، اور کرتن اصلاً عدد پر دلالت کے لیے نہیں آتا جس طرح مرتن آتا ہے، تو پھر کرتن کی تثنیے پر دلالت نہیں کرے گی بلکہ تقریر پر دلالت کرے گی، بار بار یہ کام کرو۔ اور یہ کیوں ہوگا؟ آپ کہیں ہے تو کرتین، ہم نے کہا کرتین ہے نا، مرتین نہیں ہے۔ یہ فرق سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ تو ایک ہے مرتن اور ایک ہے کرتن، تو یہ کیا ہے؟ کرتن۔ تو اب ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ تم اپنی بصر لوٹاؤ 2 دفعہ، ہو سکتا ہے کسی نے کیا ہو یہ ترجمہ، لیکن حقیقی مفہوم یہ نہیں ہے، بار بار یہی ترجمہ کیا گیا ہوگا نا، بار بار بریکٹ میں بار بار ہے، ویسے دوبارہ ہے، 2 بار، لیکن بریکٹ میں بار بار، وہاں بریکٹ میں ہے یا ترجمہ؟ ہاں بار بار ہی ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ ینقلب الیک البصر خاسئا، لوٹ آئے گی، اور ینقلب حالت جزم میں کیوں ہے؟ جواب امر ہونے کی وجہ سے، الیک البصر خاسئا نامراد ہو کے۔ خسیہ کا مطلب ہوتا ہے، اصلاً یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ آپ بیٹھے کھانا کھا رہے ہوں اور جو کتا آ جاتا ہے تنگ کرنے کے لیے اور ہڈیاں لینے کے لیے، تو اس کو دور کرنے کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے وہ ہوتا ہے اخسا۔ اخسا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کتا جو مراد لے کر حاضر ہوا تو وہ مراد اسے نہ ملے، یعنی یہ نگاہ وہ تھی کہ جو اس کائنات میں خلل ڈھونڈنے کی جویا تھی، طالب تھے۔ خاصی ان کے اندر مفہوم یہ ہے، لیکن وہ بالکل بار بار کوشش کے باوجود نامراد ہو کر لوٹیں گے، ٹھیک ہے؟ تو خسا یخسو بھی آتا ہے یعنی خسأتہ، اور خسی یخسو بھی آتا ہے یعنی خود نامراد ہونا، بات بات۔ تو یرجع الیک البصر، نگاہ پلٹ آئے گی تمہارے پاس نامراد ہو گئی، یہی ترجمہ تھا ان کا۔ ہاں خاصیہ میں بالکل صحیح انہوں نے کہا کہ اس میں ذلیل کا مفہوم بھی ہے، یعنی صرف جو ہے وہ نامرادی کا مفہوم نہیں ہے، بلکہ ذلت کا مفہوم کیسے پیدا ہوا؟ کیونکہ یہ اپنے اوریجنل معنی میں جانور کے لیے بولا جاتا ہے، تو اب ذلیل ہو کر اور نامراد ہو کر، اور درماندہ جو ترجمہ کیا وہ حسیر کا ہے، یعنی اور حسیر کس کو کہتے ہیں؟ حسر یحسر کا مطلب ہے تکرار عمل کی وجہ سے تھک جانا۔ ایک تو ہوتا ہے کہ میں ویسے ہی تھکا بیٹھا ہوں، کسل ہے، کوئی کام کرنے کا دل نہیں چاہ رہا۔ ایک ہے بہت کوشش کر کے کوئی شے تھک جائے تو وہ کیا ہے؟ حسیر۔ اس لیے جب کہا نا ثم ارجع البصر کرتین، تو بار بار جب نگاہ پلٹے گی تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ حسیر۔ اس لیے کہا جاتا ہے حسرت الدابہ، یعنی اونٹ جو ہے وہ لمبا سفر کرنے کی وجہ سے اگر تھک جائے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ حسرت الدابہ۔ اسی پر آج ہم اتفاق کریں گے، اگرچہ میرا خیال تھا کہ رکوع مکمل کرنا ہے لیکن وہ آج نہیں ہو سکا، وہ آئندہ ہی انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ جو ڈیزائن آرگیومنٹ، ہاں ڈیزائن والا ٹیلیولوجی کر لیا، جو بھی کیا ہوتا ہے ہاں وہی والا، اسی کو علت غائیہ والا جو ہوتا ہے۔ اصل میں تو یہ علت غائیہ سے ہے نا استدلال سارا، کہ یہ سب چیز انسان کے موافق ہے۔ اس کو ابن رشد علیہ الرحمہ کے ہاں اس کا نام ہے دلیل العنایہ، دلیل العنایہ۔ آج کل اس کی کیا وجہ کیا ہے؟ آج کل سے مطلب وہی وجہ لگ رہی ہے سائنس کا غلط، مطلب وہی اس میں ہمیں صرف یہ بتایا گیا کہ دیکھو کتنی زبردست چیزیں آرڈر میں ہیں اور کیسا خوبصورت نظام چل رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی سائنسدان آ کے کہے کہ نہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو کیوس اس پر کھڑا کرتے ہیں کہ سب کچھ ایسے ہی ہوتا ہے، اور پھر وہ اینتھروپک پرنسپل جو ہے وہ بتا دیں گے کہ وہ آپ کہیں گے تو آپ کے جس کو عربی میں المبدأ الانسانیہ کہتے ہیں، تو یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ موجود ہیں تو آپ کو نظام نظر آ رہا ہے، اپنے ہوتے تو آپ کو نظام نظر آتا ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں گے تو یہ خدا کے وجود کے ثبوت کے بعد اس کے علم اور حکمت پر بہت دلیل ہے، لیکن محض اس کو بنیاد بنا کے خدا کا وجود ثابت نہ کیا جائے، بلکہ یہ مؤیدات اور استشہادات میں سے ہو۔ تو یہ اہم بات ہے۔ وہ جیسے آپ پڑھیں گے نا پچھلے زمانے میں جن لوگوں نے کتابیں لکھی اور وہ خدا کا وجود سب اسی پر، اب وہ جو کیا ہے اسلام اور دور جدید کا چیلنج ہے کتاب کا، مولانا وحید الدین خان، اب وہ سارا استدلال اسی کی بنیاد پر چل رہا ہے شروع سے لے کر آخر تک۔ آپ دیکھیں وہ دلیل ہے، ڈیزائن ہے، ڈیزائن آرگومنٹ ہے یا عنایت ہے، وہ سب یہی اب یہی چل رہا ہے۔ اسی لیے نا کہ وہ جب وہ عقلیات اور مبادی عقلی اور فلاں امکانات یہ سب چیزیں رہی کوئی نہیں، تو اب وہ یہ جو نظر آ رہا ہے اسی سے دیکھ کے کام چلا لیں، لیکن اس سے خدا کا وجود ثابت ہوتا ہے یا وجود ثابت ہو جائے شاید، وہ کہتے ہیں وجود تو نہیں ہو سکتا۔ تو وہ جیسے مصطفیٰ صبری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں نا کہ یہ بڑے دلائل سے کبھی نفسی دلائل، کبھی روحانی دلائل، اور کبھی روح کا وجود اور کبھی کس چیز کے وجود، سب سے خدا کا وجود ثابت کرتا ہے۔
کہہ رہے ہیں شاید ثابت ہو جائے، لیکن وجود ہی ثابت ہو سکتا ہے کہ وجود، ہمارا مقصد خدا کا وجود ثابت کرنا ہے یا وجود ثابت کرنا ہے؟ وجود، ہاں اس کو واجب الوجود وجود ثابت کرنا ہے، نہ کہ محض موجود ثابت کرنا، تو وہ کیسے ثابت ہوگا اس سے؟ بہرحال